میرے میاں عیاش آدمی تھے، اپنی ذات پر ان کے اخراجات ہی بے بہا تھے۔ اچھی شکل و صورت، خوش لباس، ہر وقت عمدہ خوشبو میں مہکتے، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاق، مگر میرے ساتھ نہیں۔ کاروبار بھی ان کا خوب چلتا تھا، لیکن اوباش بہت تھے۔ دولت برسنے لگی تو بری صحبت میں پڑ گئے۔ پہلے بہت اچھے تھے، میرا خیال رکھتے تھے۔ جب 3 بچوں کی ماں بن گئی، میری توجہ بچوں کی جانب مبذول رہنے لگی۔ موصوف نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ساری توجہ باہر کی سرگرمیوں کی طرف رہنے لگی۔ باہر کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ رقص و موسیقی کے رسیا تھے۔ کوٹھوں پر جا کر طوائفوں کا ناچ گانا سنتے، پہلے کبھی کبھار جاتے، پھر یہ روز کا معمول ہو گیا کہ ایک نوخیز طوائف سادی سے دل لگا لیا تھا۔ شراب و کباب کے اس قدر رسیا ہو گئے کہ گھر بار کا ہوش نہ رہا۔ بچوں کی ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں اور خود آزاد ہو گئے۔ دن بھر اپنے کاروبار کے سلسلے میں اور رات کو عیاشی میں ڈوبے رہتے۔ صبح 11-12 بجے سو کر اٹھتے اور دفتر چلے جاتے۔ یہی ان کا معمول تھا۔ ان کو اپنی سرگرمیوں سے فرصت نہ تھی کہ بیوی بچوں کو کچھ وقت دے پاتے۔ گھریلو مسائل سے نظریں چرانے لگے۔ جب ان کی لاپرواہیاں حد سے بڑھ گئیں، میں نے دبی زبان میں احتجاج شروع کر دیا۔ پہلے تو جھوٹ کا سہارا لیا کہ کاروبار بہت بڑھ گیا ہے، تبھی مصروفیت بڑھ گئی ہے، گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا۔ روز آدھی رات کے بعد شراب کے نشے میں دھت آتے اور بات بے بات الجھتے، میری اور بچوں کی نیند خراب کرتے۔ کچھ کہتی تو بری طرح مارنے لگتے۔ تب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ خوب روتی رہتی اور نصیب کو کوستی کہ خدا کرے یہ دولت نہ رہے، جس کے بلبوتے پر خود تو عیاشی کرتے ہیں اور ہم کو پائی پائی کے لیے ترساتے ہیں۔ خدا کی کرنی انہی دنوں میرے شوہر کو ان کا ایک پرانا کلاس فیلو ملا۔ اس کا نام شاہد تھا، بہت نیک تھا۔ یہ ان کا بچپن کا دوست تھا۔ اسکول میں پرائمری سیکشن کے طالب علم تھے۔ مدت بعد شاہد سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ظاہر ہے کہ بچپن کے دوستوں سے ملاقات دلی مسرت کا باعث ہوتی ہے۔ شاہد کو خبر نہ تھی کہ نعیم کو دولت نے اس قدر تبدیل کر دیا ہے کہ ایک محنتی اور ذہین آدمی اب شراب و کباب کی نظر ہو چکا ہے۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس لیے مدت سے ملاقات نہ تھی، اور نعیم کی زندگی کا یہ پہلو اس سے چھپا ہوا تھا۔ یہ شاہد کو گھر لے آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ ملازمت اس شہر میں ہو گئی ہے اور اب وہ رہائش کے لیے کرائے پر مکان کی تلاش میں ہے۔ میرے شوہر نے فوراً آفر کر دی کہ میرا گھر حاضر ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اس کے اوپر والے پورشن میں رہائش پذیر ہو جاؤ۔ کرائے وغیرہ کی تو نعیم کو حاجت نہ تھی، اور اوپر والا پورشن خالی پڑا تھا۔ ان کو فائدہ یہ تھا کہ شاہد اور ان کے افراد خانہ کو ساتھ رکھنے سے میں تنہا نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ خود تو اب مستقل گھر سے غائب رہتے تھے اور میں کلی طور پر ملازموں کے رحم و کرم پر رہ جاتی تھی۔ شاہد نے کچھ پس و پیش کے بعد اس آفر کو قبول کر لیا، اور ہفتے بعد وہ بڑی بہن کے ہمراہ ہمارے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی یہ بہن شادی شدہ تھی، لیکن شوہر سے ناراضگی کے سبب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام تسلیم تھا۔ تسلیم بہت اچھی خاتون تھی، زیادہ وقت میرے پاس گزارتی،
جب شاہد آفس چلا جاتا وہ میرے پاس آ جاتی. مجھے بھی ان دنوں کسی غم گسار کی شدید ضرورت تھی. تسلیم کی صورت میں ایک غم گسار اور اچھی دوست مل گئی تھی. جلد ہی ان دونوں بہن بھائی پر میرے شوہر کے کرتوت کھلنے لگے. یہ بہت حیران ہوئے کہ نعیم کس ڈگر پر چل پڑے تھے. ان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی. وہ نعیم کو موقع ملتا تو دبے لفظوں میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتے. تب اپنے معمولات میں ان کی مداخلت بری لگتی اور ان کا رویہ شاہد سے روکھا سوکھا رہنے لگا. شاہد نے بھی محسوس کر لیا اور ہمارے ازدواجی جھگڑے کے بارے میں اپنے دوست سے بات کرنا ترک کرتے. تاہم اس کا دل ضرور کڑتا تھا کہ اتنا اچھا آدمی، اس کے بچپن کا دوست، کس راہ پر چل نکلا ہے. انہی دنوں تسلیم کے ساس سسر آئے اور شاہد سے صلح کی بات چیت کی، کیونکہ تسلیم کی 2 بیٹیاں بھی تھیں جو اپنی دادی کے پاس تھیں. ان کی خاطر وہ روٹھی ہوئی بہو کو منا کر لے گئے. بچیوں کی خاطر اس نے بھی اپنے خاوند سے صلح کر لی. اس کے جانے کے بعد تو میں پھر سے تنہا اور وحشت زدہ ہو گئی. وہ میری غم گساری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتی تھی. اپنا دکھ سکھ کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی. روتی تھی تو وہ چپ کرا دیتی اور تسلیاں دیتی کہ ذرا سا اور صبر کر لو، آخر تو نعیم بھائی کسی دن راہ راست پر آ جائیں گے. تسلیم کے جانے سے میرا غم دگنا ہو گیا، جس کو شاہد نے بھی محسوس کیا. وہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھنے لگا. شام کو دفتر سے آ کر ان کے ساتھ لان میں کھیلتا اور ان کو وقت دیتا. بچے اس سے بہت مانوس ہو گئے اور اب وہ باپ کی بجائے انکل شاہد کے گھر لوٹ آنے کی راہ تکتے تھے. چھٹی کے دن بھی نعیم گھر نہ آتے. شاہد میرے بچوں کو سیر کرانے لے جاتے. میں بھی اس نیک آدمی کا خیال رکھنے لگی جس کو کوئی بری عادت نہ تھی. گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر، یہی اس کی زندگی تھی. فارغ وقت میں بور ہوتا تو میرے بچوں سے دل بہلاتا تھا. اب میں اسے صبح شام کھانا بھجوانے لگی. کبھی ملازمہ کے ہاتھ اور کبھی میرے بچے لے جاتے. اگر کوئی فوری ضرورت پڑ جاتی، بچے بیمار ہو جاتے، ان کے اسکول کا کوئی مسئلہ ہوتا، شاہد کے پاس چلے جاتے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. وہ فوراً میرا کام کر دیا کرتا تھا. رفتہ رفتہ ہماری رسمی سی باتیں ہونے لگیں. مثلاً میں پوچھتی، شاہد بھائی آج کم کھایا ہے، کیا سالن اچھا نہ تھا؟ وہ کہتا، نہیں بھابھی، سالن تو بہت مزیدار تھا مگر میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، زیادہ بھوک نہ تھی. تنہائی کا شکار تو عورت چاہتی ہے کہ کوئی اسے بات کرے، اس کا دکھ درد بانٹے. تسلیم چلی گئی مگر شاہد میری بے چینی اور دلی کیفیت سے آگاہ تھا. اس کی بہن میرے بارے میں ہر بات اسے بتا دیا کرتی تھی. تبھی جب میں کچھ بات کرتی، شاہد غور سے سنتا اور میری دلجوئی کر دیا کرتا. کبھی تسلی کے 2 بول کہہ دیتا تو میرا دل ہلکا ہو جاتا. گویا تسلیم نہ تھی تو اس کا بھائی مجھے اپنا لگنے لگا تھا. ایک وقت آیا کہ میں اپنے گھریلو معاملات پر اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگی. وہ سمجھ چکا تھا کہ میں شدید افسردگی اور تنہائی کا شکار ہو چکی ہوں، اور اس نے اگر مجھے ان جذباتی الجھنوں کے بھنور سے نہ نکالا تو شاید میں خودکشی کر لوں.